وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورۃ القریش یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 4 آیتیں ہیں. حضرات مفسرین میں بعضوں نے یہ کہا کہ سورہ قریش حقیقت میں سورہ فیل ہی کا حصہ ہے. سورہ فیل جو اس سے پہلے کی صورت ہے سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی کا حصہ ہے سورہ قریش. گویا سورہ فیل ہی کا تتمہ ہے. اسی لیے قرآن پاک کے بعض نسخوں میں سورہ قریش سورہ فیل دونوں کو ملا کر ایک ہی صورت بنا دیا گیا. گویا درمیان میں بسم اللہ ہی نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ پوری صورت ایک ہی صورت بتا دی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن پاک کی ترتیب دی ہے اور پورے عالم کے قرآن کو یہ قرآن کے لیے آپ نے تمام صحابہ اکرام کا اجماع فرمایا، اس وقت میں حضرت نے سورہ فیل کو اور سورہ قریش کو الگ الگ لکھوایا، اور اس وقت میں باقاعدہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرما کر دونوں کے درمیان فصل قائم کیا. تو یہ ایک بات ہے جو ہم کو واضح ہونا ضروری ہے. اس کے ذریعے سے علماء یہ فرماتے ہیں سورہ فیل کے آخری آیتوں کا تعلق سورہ قریش کی ابتدائی آیتوں سے ہے. اب آپ حضرات قرآن پاک میں ذرا غور کریں. سورہ فیل میں آخری آیت ہے فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم کعصف مأکول. آپ ذرا سورہ فیل کا ترجمہ بھی سن لیں گے تو پھر تعلق جوڑنا آسان ہوگا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط. کیدہم داؤ کہتے ہیں، جیسے داؤ لگاتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، اس کو داؤ کہا جاتا ہے. کیا اللہ نے ان کے داؤ کو غلط نہیں قرار دے دیا. اور وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں. کیا مطلب؟ طیرن ابابیل، ابابیل کو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹولیاں ٹولیاں بنا کر ان کو بھیجا. ترمیہم، پھینکتے تھے، بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، یعنی کنکر کی پتھریاں انہوں نے پھینکی. فجعلہم کعصف مأکول، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس
کھایا ہوا، بھس کھایا ہوا، یہ الفاظ ترجمے کے ہیں جو ترجمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سنایا۔ اس کے ساتھ آپ اب جوڑیں گے سورہ قریش کو۔ سورہ قریش کو جب جوڑیں گے تو سورہ قریش کی ابتدائی ترجمہ کیا ہے، آپ ذرا وہ بھی جوڑتے ہوئے دیکھتے چلیے۔ سورہ قریش میں ہے لِإِيلَافِ قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ اس واسطے کا مطلب کیا؟ عربی اس واسطے کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب پہلے سے کوئی مضمون چل رہا ہو، کوئی بات پہلے سے چل رہی ہو، تب اس بات کو سمجھانے کے لیے اس واسطے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس واسطے کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے جو مضمون آپ کو بیان کیا، کیا مضمون؟ کہ ہاتھیوں والوں نے جو مکر کیا، ان کے مکر کو اللہ نے فیل کیا، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے پرندوں کی ٹولیاں لائی، اور اس ٹولیوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، وہ منہ کھا کر رہ گئے۔ اس واسطے قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ کیا مطلب؟ قریش احباب کے اندر ایک انسیت پیدا ہوئی۔ کیسی انسیت پیدا ہوئی؟ انسیت کس واسطے پیدا ہوئی؟ وہ اوپر سے ہاتھی والوں سے ان کا ایک تعلق تھا۔ ہاتھی والے یمنی لوگ تھے، یمنی لوگوں سے ان کا رشتہ کیا تھا؟ تجارت کا رشتہ تھا، اور تجارت کے رشتے کی بنیاد پر یمن کو آنا جانا کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ ذرا اس بات پر توجہ دیں۔ حضرت ابراہیم نے جس وقت دعا مانگی تھی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اے اللہ، میں نے یہاں پر میرے بیوی بچوں کو یہاں قیام کر دیا، قیام کیا۔ تو حضرت نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا کیا تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم۔ دیکھیے، مکۃ المکرمہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے پروردگار، میں نے اپنے خاندان کا ٹھکانہ لگا دیا، میں نے اپنے خاندان کو یہاں روک دیا۔ انی اسکنت من ذریتی، من ذریتی، من کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان تھا، ان کے خاندان کی ایک مخصوص اولاد کو، ایک نسل کو حضرت ابراہیم نے مکۃ المکرمہ میں چھوڑا، مکے کو آباد رکھنے کے لیے۔ تو اس کو یہاں اشارہ فرمایا، انی اسکنت، میں نے قیام کرایا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں پچھلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام جہاں جہاں خیر کا کام وجود میں لانے کا ارادہ فرماتے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا، وہاں اپنے ہونہار اولاد کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ بیٹا تم یہاں رہو، یہاں آباد کرو، بیٹا تم یہاں رہو، تم یہاں آباد کرو، بیٹا تم یہاں رہو، تم یہاں آباد کرو۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس کو فرمایا انی اسکنت من ذریتی، کہاں چھوڑا؟ بوادین۔ دیکھو، واد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں ایسی زمین کے لیے جہاں پر اگنے کی صلاحیت نہ ہو، اگنے کی صلاحیت جہاں نہیں ہے اسے وادی بولتے ہیں۔ وادی کے معنی وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہ چٹیل میدان ہے، سنگلاخ زمین ہے، اس کے اندر اگنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرما دیا پروردگار تیرا حکم ہے یہاں رکنا، یہاں رکانا، تو میں نے وہاں رکایا جہاں پر اگنے کی صلاحیت تھی نہیں۔ غیر ذی زرع، وادی کا آگے ترجمہ بھی اللہ نے فرما دیا، ایسی جگہ جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں اگتی، ایسی جگہ پر میں نے چھوڑ دیا۔ وہ کون سی جگہ پر چھوڑا؟ کس کے لیے چھوڑا؟ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے نزدیک۔ عند بالکل نزدیک، عند کے معنی بالکل، جیسے مثال کے طور پر ایک عند کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے، میں نے آپ کے پاس پوچھا کیا آپ کے پاس پیسہ ہے؟
لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن گھر میں ہے. آپ نے کیا کہا کہ میرے پاس پیسہ ہے، تو پیسہ ہے کو آپ اندی فلوس نہیں بول سکتے. اند کا لفظ کب بولیں گے؟ جب آپ کے جیب میں آپ کے پاس فی الحال پیسہ ہو. اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، ہاں پیسہ ہے، کہاں ہے؟ گھر میں ہے. بھائی گھر میں تو سب کے پاس ہے. میں اس وقت پوچھ رہا ہوں، اس وقت ہم لوگ دکان پر آئے ہوئے ہیں، کیا اس وقت آپ کے پاس پیسہ ہے؟ حل عندک فلوس، وہاں لفظ عند استعمال ہوتا ہے، بالکل قریب. تو یہاں پر اللہ کے حضرت خلیل اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، عند بیتک المحرم، میں اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ مکے میں رہیں، بلکہ تیرے گھر کے پاس رہیں. گویا تیرے گھر کے خادم بن کر رہیں، تیرے گھر کے ساکن بن کر رہیں، تیرے گھر کو طواف کرنے والے بن کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنے والے بن کر میں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن چھوڑا کیوں؟ آگے اس کی وضاحت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ربنا، اے میرے پروردگار، میں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے. تو گویا مسجد کو آباد کرنے کے لیے مستقل سب سے پہلے قیام کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو، بھئی یہاں نماز قائم کرو. دھیرے دھیرے مصلی بڑھتے رہیں گے، ایک ایک مصلی دھیرے دھیرے بڑھیں گے، تم یہاں رہ کر نماز قائم کرو. اب لیکن فرمایا کہ بھئی لوگ کیسے آئیں گے؟ وہ تیری ذمہ داری ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں تو یہ بات ڈال دے، تہوی الیہم، کہ وہ لوگ سب کے سب کعبے کی طرف کھینچے آئے. تہوی الیہم، رخ کرے وہ لوگ کعبے کا، تہوی الیہم. اب وہ آج آ گئے تو آنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تو چاہیے. بھائی نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا. جیسے عام طور پر لوگ نماز گاہ جہاں بناتے ہیں، مسجد جہاں بناتے ہیں، وہاں استنجا خانہ بھی بنا دیتے ہیں، کچھ ہوٹل بھی بنا دیتے ہیں. کیوں؟ بھائی کوئی لوگ آئیں گے چائے پینے کے لیے، نماز بھی پڑھ لیں گے، طہارت کے لیے آئیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے. نماز ہی کے لیے رکنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ضرورت کے لیے رکنے والے ضرورت کے لیے آئے اور نماز پڑھ لیے، ایسا ہوتا ہے. تو مسافر ہمیشہ تلاش کرتا رہتا ہے، کہیں کوئی پھل مل جائے وہاں پر ہم رک جائیں، کہیں کوئی پانی مل جائے وہاں پر ہم رک جائیں. وہ اس پانی پینے کے لیے گئے، نماز بھی پڑھ لیے، فروٹ لینے کے لیے گئے، نماز بھی پڑھ لیے، کھانا کھانے کے لیے گئے، نماز بھی پڑھ لیے. اس طرح ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ یوں فرمایا، پروردگار لوگ تو آ جائیں گے، لیکن آنے کے بعد بار بار آنے والے کب بنیں گے؟ اس وقت بنیں گے جب یہاں کچھ پائیں گے. تو اس لیے دعا کیا مانگی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی زمین ایسی اور اگنے کی صلاحیت نہیں، وہاں پر میں نے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا اور یہاں نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے امام بنا دیا اسماعیل کو. اب لوگ بھی آئیں گے، لیکن آئیں گے تو یہاں خالی ہاتھ نہ جانے پائیں. اس کے لیے آپ کیجئے کیا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ آپ ان لوگوں کو مختلف قسم کے پھل کھلائیے. اللہ اکبر. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ لوگ شکر گزار کرنے والے بن جائیں. آئیں گے، ارے ماشاءاللہ ہم آئے، دیکھو بھئی کھجور ملا، یہ ملا، وہ ملا، مختلف فروٹس لیں گے تو پھر وہ لوگ جا کر دعوت بھی دیں گے، اے وہاں جاؤ بھئی مختلف قسم کے فروٹاں ملتی، نماز بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے. تو لوگ آئیں گے تو دعوت دینا آسان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ آپ نے فرمایا. پھر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی اخلاص کو بھی بتا دیے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عجیب دعا. فرمایا پروردگار آپ جانتے ہیں ہم کیا چھپا رہے ہیں، کیا ظاہر کر رہے ہیں، دل میں ہماری کیا نیت ہے. پھل کھانے وانے کی نیت نہیں. لوگ بیچارے اپنے دل کے اندر ایک خواہش رکھتے ہیں، اس خواہش کی قدر کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں یہ پھل، ورنہ ہم لوگوں کو پھل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ما نخفی وما نعلن. اور فرمایا اور آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہم کیا ظاہر کریں کیا چھپائے.
وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ فرمایا۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا اے اللہ آپ نے مجھے جو بچے دیے بڑی عمر میں دیے، اور یہ بچوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ اگر مجھے صاحب اولاد نہ بناتے تو میں یہاں اسماعیل کو اور وہاں اسحاق کو کیسے چھوڑتا؟ آپ مجھے اولاد دیے تبھی تو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے عطا کیا بڑی عمر میں، 80 سال کے بعد بڑی عمر میں عطا کیا۔ کون؟ اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، فرمایا پروردگار اس آخری عمر میں میرے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک طرف میں اسماعیل کو چھوڑ دیا، ایک طرف میں اسحاق کو چھوڑ دیا۔ رب میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں جو کچھ دعائیں میں نے مانگی ان تمام دعاؤں کو اے میرے پروردگار تو ضرور سننے والا، لسمیع الدعاء، ضرور سنے گا، ضرور سنے گا۔ پھر فرمایا یا اللہ میں صرف دوسروں کے لیے دعا مانگ کر اپنے آپ کو بھول گیا مت سمجھیے، مجھے اپنی ذات یاد ہے۔ یہ ہے اصل، ہم چاہے کہ جس کسی کے لیے بھی کوئی بھی دعا کرے اپنی ذات کو نہ بھولے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز کے لیے لوگ تو آ گئے، امام صاحب غائب، امام صاحب غائب، کہاں امام صاحب، کہاں امام صاحب، امام صاحب کہاں، امام صاحب غائب۔ عربی لوگوں کے اندر بیڈ امپریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ عربی یہ کیا ہو گیا، ابھی ہم آئے حضرت نہیں ہے تو کریں کیا کریں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے غیر حاضری سے دیر حاضری بہتر ہے۔ عربی غیر حاضری سے، لیکن حاضر ہو جائیں ہر حال میں، چاہے دیر ہی کیوں نہ ہو، کہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ ابھی کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے۔ کیا فرمایا حضرت نے عجیب دعا کی، فرمایا اے میرے اللہ مجھے تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میرے نسل کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، فرمایا اے میرے رب تو دعا قبول فرما۔ پھر کیا کہا؟ رب اغفر لی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب اغفر لی، اے اللہ بس ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، میرے رب جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے والدین۔ اب یہاں ایک عجیب بحث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی رب اغفر لی کے بعد ولی والدیہ حضرت نے دعا مانگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، یا اللہ تو میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، کیا ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے؟ یہ الگ بحث ہے، مسلمان تھے کہ نہیں تھے یہ الگ بحث ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں والدین کا حکم صرف اپنے والدین پر نہیں ہوتا، آبا و اجداد پر بھی ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی نسل میں یہ دعا مانگی ہوگی، کسی نہ کسی نے دعا مانگی، کیا مانگی؟ یا اللہ میری نسلوں میں ہدایت کا کام کرنے والوں کو، نبوت کا سلسلے کو جاری و ساری فرما، کوئی نہ کوئی دعا مانگے ہوں گے۔ تو اس دعا کا اثر چاہے 100 سال بعد کیوں نہ ہو، 200 سال بعد کیوں نہ ہو، 1000 سال بعد کیوں نہ ہو، اللہ ضرور اس کا اثر ظاہر کرے گا۔ تو میرے والدین میں میری والدہ کی بھی دعا تھی ہوگی، میری والد کی دعا تھی ہوگی، کوئی بھی دعا، یا اللہ اس دعا کے سلسلے میں یہ کہہ رہا ہوں میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے والدین باحیات تھے، تو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا صرف اتنا ہی نہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنین کی بھی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن تو حساب لے گا۔ مغفرت کب چاہیے؟ آخرت میں چاہیے، یہ دعا مانگی۔ اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو
مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کیسے قبول فرمایا، اس کے سلسلے میں ایک اور روایت، میں آپ کو اصل میں یہ معاملہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتیں مکۃ المکرمہ میں اللہ نے نازل فرمائی۔ ایک عجیب بات روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت جبریل علیہ السلام کو اور یوں فرمایا، اے جبریل جاؤ یہ بینج لے کر جاؤ، اور جانے کے بعد اس بینج کا طواف کراؤ، اور پھر اسے لے جا کر بکھر دو اس زمین میں جس زمین میں یہ بینج کارآمد ہو جائے، پھل اگ جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بینج لائے اور کعبے کا طواف کرایا، پھر لے جا کر جہاں پر سنگلاخ زمینیں ختم ہو کر بہترین زمین، بہترین پانی والی زمین، وہاں پر انہوں نے بکھر دیا، اور بکھرنے کے بعد پھل آنا شروع ہوئے، بہترین فروٹس آنا شروع ہوئے خود بخود۔ جب آسمان سے لا کر بکھرے ہیں تو خود بخود اگنا شروع ہوئے، جب اگنا شروع ہوئے تو فرمایا یہ ہے طائف۔ طائف کے معنی طواف کرنے والا، گویا ہر پھل وہاں کا طواف کیا ہوا ہے، نسل طواف کے حاجی پھل ہے وہ سب، معتمر پھل ہے وہ سب، وہ پھل وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بینج دے کر بھیجا اور وہ بینج کو لا کر اگایا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں طائف کے اندر اللہ تعالیٰ پورا سال ہر پھل اگاتا ہے۔ پوری کائنات میں کہیں بھی آپ موسمی پھل پائیں گے، بھئی اگر آم ہے تو آم کا موسم الگ ہے، جام کا موسم الگ ہے، سیتا پھل کا موسم الگ ہے، الگ الگ موسم میں الگ الگ فروٹس ملتے ہیں۔ ہمیشہ ہر پھل ملے اس طریقے کا کوئی موسمی کا موسم الگ ہے، سنترے کا موسم الگ ہے، لیکن طائف وہ ہے جہاں پر خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ، ہر وقت آپ کو ہر پھل ملے گے، اور عجیب عمدہ پھل، تر و تازہ پھل، تمام پھلوں میں بالکل عمدہ، بالکل نمایاں، بالکل عجیب ٹیسٹ والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے بعد، تو وہاں سے کچھ لوگ پھل، اب دیکھیں پھل تو اگتے ہیں وہاں، بیچیں گے کہاں؟ بیچنے کے لیے تو پبلک کی جگہ چاہیے، عربی مارکیٹنگ کرنے کے لیے کوئی جنگل میں جا کر تھوڑی بیچے گا، وہاں آ کر بیچے گا جہاں پر لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر پبلک ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ لے آتے تھے فروٹس مکۃ المکرمہ، کعبے کے پاس، اس لیے کہ کعبے کو اللہ نے زمزم سے نوازا، اور زمزم ایسا کرشمے والا پانی تھا جو کوئی پی لیتا وہ پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی، ارے بھئی یہ پانی پینے کے بعد عجیب سی ایک کشش ہے اس پانی میں، بار بار پینے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں پانی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، تو پانی کی برکت سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اور پھر طائف والوں نے اپنا مارکیٹ سجایا مکۃ المکرمہ میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو من الثمراتی، اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ ثمرات کے سلسلے میں اللہ نے وہ ثمرات تمام کو عطا فرمایا، اور اس ثمرات کے آنے کے بعد لوگ پورے کے پورے کیا ہوئے؟ سب کے سب تاجر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اب دیکھیے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، اللہ کے صفات نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے اللہ نے پانی بھی برسایا اور تمہارے لیے اللہ نے پھل بھی اگائے۔ اے مکے والو سنو، فلا تجعلوا للہ اندادا، جس پروردگار نے تمہیں یہ تمام نعمتوں سے نوازا اس کے ساتھ کسی کو ہمسر مت ٹھہرایا کرو،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ذرا سنو، هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، پروردگار وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ اور نہریں بھی جاری فرمائے، من کل ثمرات، صرف اتنا ہی نہیں، ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اللہ نے ہر طرح کے پھل بھی دیے اور پھلوں میں بھی نر اور مادہ ہے، پھلوں میں بھی نر اور مادہ، یعنی کیا مطلب؟ میل فیمیل پھلوں میں بھی ہیں۔ اللہ تعالی پھلوں کے درختوں کا نکاح بھی ہوتا ہے، اس کی تحقیق میں ہم لوگ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہاں نکاح ہوتا ہم نہ بلائیں نہیں نا، ارے بھئی وہ نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پھل کیا ہے؟ یہ نکاح کا نتیجہ ہے، نکاح کا نتیجہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت صحابہ اکرام نر مادہ اتنے ماہر تھے، انصار درختوں میں پہچان لیا کرتے تھے، اس میں نری یعنی میل طاقت زیادہ ہے، اس میں فیمیل طاقت زیادہ ہے، تو ان درختوں کو گھسیٹ کر ملا کر اس کو کاٹ کر یوں ملا دیا کرتے تھے اور باندھ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھے یہ کیا بھی ہے سب تمہیں لوگاں کر رہی ہیں حرکتہ، ختم کرو، ختم ہو گیا۔ جب آپ نے ختم کرو کہا تو پھل اگنا ختم ہو گیا، یعنی پھل اتنا کم ہوگا 100 میں 5۔ پھر صحابہ سب آئے، حضور آپ نے منع کیا، ہم رک گئے، اور رکنے کے بعد پھل آنا بند ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے دنیا کے معاملات تم اچھی طرح جانتے ہو، جیسا تم کاشتکار کرتے تھے ویسا کرو بھی، اس معاملے میں مجھے زیادہ اس کے بارے میں تجربہ نہیں ہے، یہ آپ نے فرما دیا۔ پھر صحابہ وہ جو نکاح کراتے تھے یا خوشہ، جیسے ایک خوشہ ہوتا ہے اس میں میل زیادہ ہوتا ہے، دوسرا خوشہ ہوتا ہے اس میں فیمیل زیادہ ہوتا ہے، دونوں خوشے کو کاٹ کر ملا دیا کرتے تھے تو وہ خوشہ بہت زبردست پھلدار ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ درختوں میں نکاح ہوا کرتا تھا، تو اللہ نے قرآن میں اس کا اظہار فرمایا۔ یہاں دیکھیے آپ اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سورہ میں سورہ رعد آیت نمبر 3 میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، کہیں آپ حضرت آ کر درختوں میں شادی ہوتی بول ڈالے، بھائی شادی ہوتی میں نہیں بول رہا ہوں، من کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، ہر پھل میں ہم نے 2 بنائے، زوجین کہتے ہیں میاں بیوی کو، جوڑے کو، اصل جوڑا ترجمہ کرتے ہیں اس کو، ہم نے اس کو 2 جوڑے بنائے، یہ اللہ نے کہا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ماشاءاللہ پھل عطا فرمایا، اور پھل عطا فرمانے کے بعد جس وقت میں پھل آنا شروع ہوئے، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کو اللہ نے خوب آباد کیا، اور اس آباد کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آباد کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ وہاں سے پھل لے کر اب سفر کرنا شروع کرتے تھے، دور تک سفر میں جاتے اور جا کر وہاں پر الحمدللہ پھل فروخت کرتے، اور ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں سے لے کر آتے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی ان لوگوں کا جو سفر ہوتا تھا شام اور یمن کی طرف، یہ سفر جو ہوتا تھا یہ تجارتی سفر تھا۔ پتہ یہ چلا تجارت کے لیے سفر کرنا منع نہیں ہے، جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں وہاں الگ اللہ کیا، یہاں الگ اللہ کیا، بھئی یہاں کیا اللہ، وہاں کا وہاں بھی گئے تو اللہ ہی رازق ہے، یہاں بھی گئے تو اللہ ہی رازق ہے۔ اگر یہ منع ہوتا، کیا ضرورت مکے والوں کو یمن جانے کی؟ بھئی اللہ کا گھر پہ وہیں، یا اللہ یمن یہیں اتار دے؟ نہیں، اسباب اللہ نے بنائے، یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے، ہر چیز کے اسباب۔ یا اللہ بول کر اگر ہم دعا کر رہے ہیں، پرانے لوگ بولتے تھے ہاتھ ہلا، یا اللہ بولے تو خالی کافی نہیں، اللہ کیا بولتا؟ ہاتھ، یا اللہ ریگ تو ہاتھ ہلا رے کو بولتا کہتے اللہ تعالیٰ۔ یہ پرانے لوگ بولتے نہیں بولتے ہاتھ ہلا رے، کیا مطلب؟ ارے بھی تیرا کام کیا،
محنت تو کر کم از کم، رزق دینے والا میں ہوں، اور اس کے لیے کیا کر، تدبیر کر، سوچ۔ اللہ نے تجھے دماغ دیا ہے، اس دماغ کو خواہ مخواہ ایسے ہی مت رکھ لیا کر، اس دماغ کے استعمال سے بھی رزق کے دروازے اللہ کھولتا چلا جائے گا۔ جیسے ان لوگوں نے دماغ لگایا تو اللہ نے ان کے لیے رزق کا دروازہ اتنا کھولا، اتنا کھولا، اتنا کھولا، اللہ تعالیٰ متمول بنا دیا، مکۃ المکرمہ کو مالدار شہر بنا دیا، اور بڑے بڑے تجار آتے تھے مال لینے کے لیے، اس لیے کہ یہ لوگ جب جاتے تھے یمن اور شام، یہ دونوں آ کر صنعت و حرفت کے بہت بڑے ماہر ملک تھے، وہاں سے ایسی قیمتی قیمتی اور انوکھی چیزیں لاتے تھے۔ پورے حجاز سے لوگ کہاں آتے، مکۃ المکرمہ آتے، اور آج بھی آپ چلے جائیے مکۃ المکرمہ، آپ کو وہ چیزیں ملے گی پوری دنیا کی، آج بھی جو اس زمانے میں جیسا ملتی تھی آج بھی ملتی ہیں۔ الغرض بہرحال اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بھئی اب جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تجارت کا راستہ کھولا، شکریہ یہ ہے کہ اس گھر کا پروردگار یعنی حق جل مجدہ اللہ جل شانہ، اس کی عبادت کرو، یہ حکم دیا۔ اور آگے جو معاملہ ہے مضامین وہ انشاءاللہ پھر بتایا جائے گا، یا آپ کو بس اتنی بات سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ میں دونوں طرف اشارہ فرمایا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید تفصیلات آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔